بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی وہ برکات ملیں گی کہ دین، دنیا، آخرت، روحانیت، سارے معاملات زندگی کے بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ مختلف سیغے ورد کر رہی تھیں اور کسی ایک سیغے پر کانسٹنٹلی وہ فالو نہیں کر پا رہی تھیں، لائک کبھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو اب ان کے ذہن میں کانسٹنٹ یہ کویسچن چلتا کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد یہ اسم نہیں آ رہا اور آل پہ بھی درود نہیں ہے، تو تھوڑے ٹائم کے بعد پھر صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مائنڈ میں یہ کویسچن آ رہا کہ اس کے اندر محمد اسم تو آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آل پر درود نہیں ہے، سلام نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صرف درود بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن سلام اور آل پر درود و سلام ہو تو بہت افضل ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں کانسٹنٹلی سیغے چینج کر رہی تھی، کبھی کوئی درود شریف ورد کرتی، کبھی کوئی درود پاک ورد کرتی۔ تو کہتے ہیں کبھی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے لگتی کہ اب اس میں سلام بھی ہے، درود بھی ہے، لیکن اس میں محمد نہیں آ رہا۔ تو کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی اور ایک دفعہ میں نے پھر رب عز و جل سے دعا کی کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں کون سا درود پاک کا سیغہ ورد کروں۔ اور کہتی ہیں پھر میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک محفل ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں اور ان بزرگ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی اسم اعظم بتائیں، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک ہی اسم اعظم ہے، اور درود پاک ہی اگر آپ ہر وقت پڑھیں تو یہی اسم اعظم ہے۔ پھر ان سے درود پاک کے سیغے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں جب میں صبح بیدار ہوتی ہوں تو یہ سوچتی ہوں کہ اس میں اس درود پاک ہے، میرے لیے اشارہ دیا گیا ہے کہ میں یہ ورد کروں، کیونکہ اس میں جو ہے درود پاک کے اندر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، آل پر بھی درود اور سلام بھی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد 2 دن کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا، اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ایک محفل لگی ہوئی ہے اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں اور دوسری مخلوق بھی ہیں۔ کہتی ہیں میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان کے ساتھ جنات بھی ہیں، اور پھر ان سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی درود پاک بتائیں جو ہم ہر وقت ورد کر سکیں، تو وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بتاتے ہیں، درود ابراہیمی بتاتے ہیں، اور آگے کوئی اور درود پاک کے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو کہ طویل ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ درود پاک تو اتنا مشکل ہے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ فرماتی ہیں کہ تو یہ بتاتی ہیں کہ جس نے یہ سوال کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، دوسری مخلوق تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ تو بہت مشکل سیغہ ہے، ہم ہر وقت کیسے ورد کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی آسان سیغہ بتائیں، مختصر سیغہ بتائیں۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک کا سیغہ انہیں بتایا جاتا ہے۔ کہتی ہیں تو پھر میں نے یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے درود پاک کا سیغہ ورد کیا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں میں نے صبح 9 بجے سے پڑھنا شروع کیا اور دن کے 2 بجے تک آلموسٹ میں نے 10,000 مرتبہ مکمل کر لیا۔ کھانا وغیرہ کھا کے پھر میں نے کہا میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں اور 4 بجے قریب اٹھ کے ظہر کی نماز ادا کر لوں گی۔ اب بتاتی ہیں کہ میں الارم لگا کے سو گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہوں مدینہ شریف کے سفر پر جا رہی ہوں، اور پھر وہاں میں کہتی ہوں کہ نہیں میں پیدل جاؤں گی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے پیدل چلنا شروع کیا اور روضہ مبارک کی طرف پہنچ جاتی ہوں، قبر انور کے پاس پہنچ جاتی ہوں، اور وہاں جا کے درود و سلام پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں پیدل چل کے قبر انور کے پاس پہنچتی ہوں اور وہاں جا کے بہت روتی ہوں، اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لے آئے ہیں، اور پھر میں بہت زارو قطار روتی ہوں، اور پھر روتے روتے بس یہ کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے واپس نہیں جانا، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ مجھے یہیں رکھ لیجئے۔ کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہاں کوئی کام دے دیجئے، یا آپ مجھے بی بی فاطمہ کی خادمہ بنا لیجئے، اور مجھے جو بھی کام دیں گے میں وہ کر لوں گی۔ کہتی ہوں اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے جنت البقیع میں رکھ لیجئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہی ساری باتیں کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے زیادہ کام تو نہیں آتے، لیکن جتنے کام آتے ہیں کہ میں وہ سب کر دوں گی، میں برتن دھو لوں گی، میں صفائی کر لوں گی۔ کہتی ہیں پھر مجھے خواب میں یاد آتا ہے کہ بی بی فاطمہ چکی پیسا کرتی تھیں، تو کہتی ہیں کہ پھر میں کہتی ہوں کہ میں چکی پیس لوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں رو رہی ہوتی ہوں، زارو قطار یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ مجھے یہیں رکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور منظر بدلتا ہے، اور منظر بدلتا ہے تو میں اپنے والدین کے پاس آتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہوں گی اب میں، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب کہتی ہیں میرے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم وہاں کیسے رہو گی، یہاں گھر میں تو چھوٹا بچہ بھی ہے، تم وہاں کیسے رہو گی؟ تو پھر میری والدہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو چھوٹا بچہ بھی ہے، کیسے رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب اچھا یہ بتا رہی تھی کہ جو خواب تھا اچھا ٹھیک ہے تک، وہاں تو انہوں نے پورا خواب دیکھا، اس کے بعد ان کا الارم بجنے لگتا ہے کہ 4 بج گئے۔ اب یہ الارم آف کر رہی ہوتی ہیں، آدھی نیند میں ہیں، آدھی جاگی ہوئی ہیں، سوئی جاگی کیفیت ہے، جو آگے کا یہ خواب دیکھتی ہیں
کہ ان کی والدہ جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ ان گھر میں چھوٹا بچہ ہے، یہاں کیسے رہیں گی. تو یہ والے معاملات کہتے ہیں کہ وہاں تک تو مکمل خواب تھا، اس کے بعد ہی سوچ جاگتی کیفیت میں دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہی میرے کچھ روحانی خواب تھے جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. تو آپ سب بھی درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا، اور دنیا آخرت کی بہتری، بھلائی، کامیابی، ترقی، خوشحالی سب ملے گی.